ہم ڈسکس کر رہے تھے میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ سے متعلق سبجیکٹو ٹائپ کوشچن اینڈ آنسرز. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشچن 1 سے لے کر کوشچن 3 تک مکمل کر لیا تھا. تو چلیے اب مل کر ڈسکس کرتے ہیں اگلا کوشچن اور آنسر. اور یہ کوشچن جو ہے یہ بھی ویٹیج کے لحاظ سے 3 نمبروں کا ہے، جس کا مطلب ہوا کہ اس کے لیے ایک ڈیٹیلڈ آنسر درکار ہوگا. تو چلیے مل کر پہلے کوشچن کو پڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 4: What are the two major means of communication؟ یعنی مواصلات یا ذرائع ابلاغ کے 2 اہم ذرائع کون سے ہیں؟ یہی کوشچن اس سے پہلے ہم آبجیکٹو ٹائپ کوشچن آنسرز کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ صرف 1 نمبر کا کوشچن تھا، لہٰذا اس کا آنسر جو تھا وہ بھی اسی طرح سے شارٹ تھا، جیسا کہ یہاں لکھا ہے الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا آر the 2 major means of communication. لیکن اب ہمارے پاس یہی سوال زیادہ ویٹیج کے ساتھ موجود ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک تفصیلی جواب. مل کر اسے پڑھتے ہیں. The 2 major means of communication are electronic media and print media. Nowadays, media, due to communication, has become an integral part of our lives. الیکٹرانک میڈیا سے مراد ہے ٹی وی، کمپیوٹر، سیل فون وغیرہ، یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو مختلف قسم کی انفارمیشن اور نیوز وغیرہ کو شیئر کیا جاتا ہے، جبکہ پرنٹ میڈیا سے مراد ہے تحریری انفارمیشن جو کہ اخباروں یا میگزینز وغیرہ کے ذریعے یا پھر کتابوں کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. اور یہاں اس جواب میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ آج کل میڈیا جو ہے یا ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ، بلکہ یہاں 2 کے بعد اگر لفظ فاسٹر کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو یہ اور بھی موضوع ہو جائے گا، جیسے کہ ڈیو ٹو فاسٹر کمیونیکیشن ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف آر لائف. یعنی میڈیا جو ہے یا ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اب چونکہ مواصلاتی نظام میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، لہٰذا یہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا ہے. اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی جائے تو آپ کو اس کی بہت زیادہ مثالیں ملیں گی. جیسے اگر کوئی شخص کوئی سودا وغیرہ لینے بازار جاتا ہے تو وہ بازار پہنچ کر بھی گھر والوں کو سیل فون کے ذریعے ان سے معلوم کر سکتا ہے کہ کیا چیزیں درکار ہیں خریدنے کے لیے. اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ جائے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو فوری طور پر اطلاع دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے ملنے جانا ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا وہ گھر پر موجود ہے یا نہیں. اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں ہم الیکٹرانک میڈیا سے بہت زیادہ مدد لیتے ہیں. بلکہ اب تو سیل ڈیوائسز کے اندر بہت ساری اس قسم کی ایپس وغیرہ موجود ہوتی ہیں جو آپ کو مختلف کاموں کی یاد دہانی بھی کراتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر گھڑی اور کیلنڈر وغیرہ بھی موجود ہوتا ہے. تو الیکٹرانک میڈیا سے جڑی جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں انہوں نے کئی دوسری ڈیوائسز کی جگہ لے لی ہے، جیسے کہ گھڑی، اخبار اور ریڈیو کی جگہ اب انٹرنیٹ سے ہی ان تمام چیزوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. تو اب اگر آپ چاہیں تو اسی جواب کے آگے مزید ایک آدھ بات ایسی بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز سے متعلق ہو، کیونکہ سوال میں ہم سے مواصلاتی نظام کے ذرائع کے متعلق پوچھا گیا ہے اور یہ زیادہ ویٹیج والا سوال ہے یا زیادہ نمبروں کا سوال ہے، تو اس میں آپ مزید ان باتوں کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. دراصل یہ جو ٹاپک ہے میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ، اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، لہٰذا اس سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم اپنی ذاتی زندگی سے بھی دے سکتے ہیں یا اپنے تجربات کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں. اب پڑھتے ہیں اگلا سبجیکٹو ٹائپ کوشچن اور اس کا آنسر ڈسکس کرتے ہیں. آپ بھی مل کر پڑھیے. ہاؤ ڈز میڈیا پرووائڈ انٹرٹینمنٹ؟ اسی سوال کو ہم ایک آبجیکٹو ٹائپ کوشچن کی طرز پر بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جس کا جواب تھا میڈیا انٹرٹینز اس ود فلمز، ڈراماز، اسٹیج شوز اینڈ کامیڈیز، جو کہ ایک مختصر سا جواب تھا. اب ڈسکس کرتے ہیں اس کا تفصیلی جواب. مل کر پڑھیں گے. میڈیا انٹرٹینز اس بائی شوئنگ فلمز، پلیز، بائی پلئنگ میوزک، بائی پرنٹنگ اسٹوریز، کالمز اینڈ فنی تھنگز. Nowadays, game shows have particularly become popular. یعنی ذرائع ابلاغ جو ہے یا مواصلاتی نظام جو ہے اس کے ذریعے ہمیں تفریح فراہم ہوتی ہے، جیسے کہ ہمیں فلمیں، ڈرامے، موسیقی، چھپی ہوئی کہانیاں،
کالمز اور مضامین وغیرہ اور بہت سا مزاحیہ مواد دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے. اور آج کل تو مختلف قسم کے جو کھیلوں کے مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں یا شوز ہوتے ہیں وہ بہت عام ہو چکے ہیں اور بڑی پسندیدگی سے دیکھے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک ہی سوال کا آبجیکٹو ٹائپ آنسر کس طرح سے اس کے سبجیکٹو ٹائپ آنسر سے مختلف ہے. سبجیکٹو ٹائپ آنسر میں آپ تفصیل کے ساتھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کسی ایک خاص پوائنٹ کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں گیم شوز وغیرہ کا بھی ذکر شامل کیا گیا ہے. اب پڑھتے ہیں اگلا سوال. اس کے بھی 3 نمبر ہیں. What happens when media is allowed to play its role unchecked؟ یعنی جب میڈیا کو بغیر کسی روک ٹوک کے کام کرنے دیا جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ اگر یہ صرف 1 نمبر کا سوال ہوتا تو اس کا مختصر سا جواب اس طرح سے ہوتا: If media is allowed to play its role unchecked, it spreads false news and confusion. لیکن 3 نمبروں والے سوال کے لیے اسی سوال کے لیے جواب ہوگا: If media is allowed to play its role unchecked, the mean, selfish and business-minded persons would try to exploit common men using it cunningly and dishonestly. It may also spread false news and work for its own interest only. تو اب یہاں ایک بہت بڑے خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چونکہ میڈیا جو ہے یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انفارمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. لہٰذا اگر یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو کہ بہت ہی خود غرض اور لالچی ہوں اور بزنس مائنڈڈ ہوں، یعنی جنہیں صرف پیسے وغیرہ کمانے سے غرض ہو، تو ممکن ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں، یعنی اس کا غلط استعمال کریں. سادہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ، عام عوام جو ہے، اس کو بے وقوف بنانے کے لیے، اور کننگلی اس کا استعمال کریں یعنی چالاکی کے ساتھ، اور ڈس آنیسٹلی یعنی بد دیانتی کے ساتھ، جیسے کہ فالس نیوز یعنی جھوٹی خبریں وغیرہ نشر کر کے یا پھر ایسی باتیں لوگوں میں پھیلا کر جس سے کہ انہیں خود فائدہ ہو، یعنی وہ ان کے اپنے انٹرسٹ کی چیزیں ہوں. مثال کے طور پہ کوئی مضر صحت اشیاء ہوں جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہوں اور میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر وغیرہ کی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے میڈیا والے جو لوگ ہوتے ہیں یا میڈیا کو جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہت سی رقم یا پیسے وغیرہ لیتے ہیں اور پھر ان کے پروڈکٹس کی تشہیر کرتے ہیں یا ان کی مشہوری کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر میڈیا کو چلانے والے جو لوگ ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اگر وہ بہت آزاد خیال ہیں یا کوئی منفی خیالات کے مالک ہیں تو وہ اسی قسم کے پروگرام وغیرہ بھی دکھا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے طریقے سے بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اچھی یا اہم خبروں سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں یا پھر بروقت انہیں خبردار نہ کریں، تو یہ بھی غیر ذمہ داری میں آتا ہے. لہٰذا اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ 2-3 اہم پوائنٹ سے مل کر ایک تفصیلی جواب بن گیا ہے جو کہ ویٹیج کے لحاظ سے ایک مکمل جواب ہے. اب ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آخری سوال. کویسچن نمبر 7. Give 3 reasons in support of your favorite TV program. تو اس قسم کے سوال کا جو جواب ہے وہ اسے آپ اس طرح پوائنٹس کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہے. معاف کیجیے گا، اس سے پہلے ہم کویسچن کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Give 3 reasons in support of your favorite TV program، یعنی اپنے پسندیدہ ٹی وی کے پروگرام کو پسند کرنے کی 3 وجوہات بیان کیجیے. تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جواب میں یہ پوائنٹس کی صورت میں 1، 2 اور 3 پوائنٹس کی صورت میں یہاں لکھا ہوا ہے. اس کے شروع میں انٹروڈکشن دیا گیا ہے. I like news program for the following 3 reasons. یہ جو نیوز پروگرام ہے یہ صرف مثال کے طور پر یہاں استعمال کیا گیا ہے. آپ اپنا کوئی بھی فیوریٹ پروگرام اس کی جگہ یہاں مینشن کر سکتے ہیں. تو اب کس طرح سے آپ نے اپنے فیوریٹ پروگرام کے متعلق کم از کم 3 پوائنٹس یہاں لکھنے ہیں جیسے کہ سوال میں انسٹرکشن دی گئی ہے. تو یہاں نیوز پروگرام کے لحاظ سے پہلا پوائنٹ جو مینشن ہے وہ ہے اٹ پرووائڈز اس امپورٹنٹ انفارمیشن، یعنی نیوز پروگرام مجھے پسند ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں. پہلی یہ ہے کہ ہمیں نیوز پروگرام کے ذریعے کیا ملتا ہے، معلومات ملتی ہیں، انفارمیشن یعنی معلومات. اسی طرح سے
اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 2، اٹ میکس اس اویئر آف دا چینجنگ سرکمسٹانسز، یعنی اس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمارے ارد گرد کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اب اس سے مراد سیاسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، یا آب و ہوا، یا بدلتا ہوا موسم وغیرہ، اس قسم کی تمام تبدیلیوں کے متعلق ہمیں میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ملتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اٹ پرووائڈس اس انٹرٹینمنٹ شوئنگ لیٹسٹ نیوز اباؤٹ انٹرسٹنگ اینڈ اسٹرینج انسیڈنٹس آف دا کرنٹ ورلڈ۔ تو اب یہاں پر میڈیا میں بھی ایک خاص معاف کیجیے گا، ایک نیوز پروگرام جو کہ پسندیدگی کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پسند کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پہلے تو پوائنٹ یہ تھا کہ اس کے ذریعے انفارمیشن ملتی ہے، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کے ذریعے ارد گرد کی جو موسمی یا دوسری ماحولیاتی یا پھر سیاسی، ملکی، بین الاقوامی تبدیلیاں وغیرہ ہیں ان کے متعلق پتہ چلتا ہے، اور نیوز پروگرام کی مدد سے کچھ ایسی خبریں بھی ہم تک پہنچتی ہیں جو کہ انٹرٹینمنٹ یعنی تفریح سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے کہ اسٹرینج انسیڈنٹس یعنی عجیب و غریب قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں دنیا میں، اور اس کے علاوہ کرنٹ ورلڈ یعنی موجودہ جو صورتحال ہے دنیا میں، اس کے متعلق ہمیں نئی نئی اور عجیب و غریب باتوں کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ سپورٹس وغیرہ میں اگر کسی شخص نے کوئی ریکارڈ بنایا ہو، اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، جیسے کوئی چوٹی وغیرہ سر کر لی ہو، یا کئی سالوں پرانا جو ہے کوئی ریکارڈ توڑا ہو، تو اس کے متعلق بھی ہمیں نیوز پروگرام کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں بڑے ہی مؤثر انداز میں 3 اہم نکات کو بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک سبجیکٹو ٹائپ اور مکمل جواب ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کی مدد سے سیکھا کہ کس طرح سے زیادہ نمبروں والے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے تفصیلی اور مکمل جوابات لکھے جاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔